حالانکہ وہ شخص توریجوس مر چکا تھا، پاناما میرے دل میں رہا۔ مجھے وسطی امریکہ میں جاری حالات کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل تھیں۔ توریجوس کی میراث جاری رہی، حالانکہ اس کے ہمدردانہ شخصیت اور کردار کی طاقت سے محروم لوگوں میں یہ ظاہر نہ ہوئی۔ اس کی موت کے بعد بھی پاناما اور امریکہ نے اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے نوریگا نے اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنے کا تاثر دیا۔ میں نے نوریگا سے کبھی ذاتی طور پر ملاقات نہ کی، لیکن وہ ہمیشہ غریبوں اور لاطینی امریکہ کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے سب سے اہم منصوبوں میں سے ایک جاپانیوں کی طرف سے ایک نئے کینال کی تعمیر کے امکانات کی مسلسل تلاش تھی۔ اسے نجی اور واشنگٹن کی کمپنیوں دونوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نوریگا لکھتا ہے، وزیر خارجہ جارج شولٹز ایک ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کا سابق ایگزیکٹو تھا، جبکہ دفاع کے سیکریٹری کیسپر ویمبرگر اس کا نائب صدر تھا۔ کینال کی تعمیر ریگن اور بش کے لیے اربوں ڈالر کی آمدنی پیدا کرتی، اور یہ بیچکیل کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ سیکیورٹی اور تجارتی مقابلے کی فکر تھی، لیکن انتظامیہ کو جاپان کے کینال تعمیراتی منصوبے پر غلبہ قائم کرنے کی بھی تشویش تھی۔ امریکی کنسٹرکشن فرموں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہونے کا خطرہ تھا۔ نوریگا کوئی توریجوس نہ تھا۔ اسے نہ تو اس کے باس کی کرشماتی شخصیت تھی اور نہ ہی ایمانداری۔ اس پر ایک سیاسی حریف کے قتل اور منشیات کی تجارت میں کرپشن کے ملوث ہونے کا شک تھا۔ پاناما کی دفاعی افواج کی G2 یونٹ فوجی انٹیلیجنس کمانڈ تھی، جو CIA کے ساتھ قومی رابطہ تھی، اور نوریگا کرنل تھا۔ اس نے CIA ڈائریکٹر کے ساتھ قریبی تعلق قائم کیا۔ CIA نے اس رابطے کو کیریبین، وسطی اور جنوبی امریکہ میں اپنی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ جب ریگن انتظامیہ نے گریناڈا پر حملے کی تنبیہ کرنے کے لیے کاسترو کو خبردار کرنا چاہا، تو وہ نوریگا کی طرف رجوع ہوئی، جس سے کہا گیا کہ وہ پیغامبر کا کام کرے۔ CIA کو منشیات کی گروہوں میں داخل ہونے میں مدد ملی۔ 1984 تک نوریگا کو جنرل اور پاناما کی دفاعی افواج کا کمانڈر ان چیف ترقی دی گئی۔ جب وہ پاناما سٹی پہنچا تو اس نے CIA چیف سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے، اور اسے بتایا گیا کہ وہ شہر میں ہے۔ نوریگا کہاں ہے؟ جنرل اور گھر والے بات کر رہے تھی۔ نوریگا نے تسلیم کیا کہ کیسی کے ساتھ اس کا قریبی تعلق اسے محفوظ محسوس کراتا تھا۔ وہ یقین کرتا تھا کہ CIA حکومت کی سب سے طاقتور شاخ ہے۔ وہ یقین کرتا تھا کہ امریکی کینال زون اور پاناما کینال معاہدہ اس کی حفاظت کرے گا۔ نوریگا انصاف اور برابری کی عالمی علامت کی بجائے کرپشن اور بدکاری کی علامت بن گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے 12 جون 1986 کو ایک فرنٹ پیج آرٹیکل شائع کیا، جس میں پاناما کے ایک طاقتور آدمی کا ذکر تھا جو منشیات اور پیسے میں ملوث تھا۔ جنرل لاطینی امریکی کاروباروں میں کئی خفیہ پارٹنر تھا۔ اس نے امریکہ اور کیوبا دونوں کے لیے جاسوسی کی، اور اس نے ایک ڈبل ایجنٹ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ آرٹیکل کے ساتھ جنرل کی ایک ناگوار تصویر تھی، اور اگلے دن ایک فالو اپ میں مزید تفصیلات شامل تھیں۔ جارج W. بش کو صحافیوں کی طرف سے ویمپ فیکٹر کہلانے والے امیج کی پریشانی کا سامنا تھا۔ اس نے اہمیت حاصل کی جب نوریگا نے 15 سال کی توسیع پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل کی یادداشتیں ہیں، امریکہ اس سب کا ہونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہم توریجوس کی میراث کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم اور فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ اسکول آف دی امریکاز کی توسیع یا جگہ کی تبدیلی چاہتے تھے، کہتے ہوئے کہ انہیں وسطی امریکہ میں جنگ کی تیاریوں کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔ اسکول آف دی امریکاز ہمارے لیے شرمندگی کی بات تھی۔ ہم اپنی زمین پر موت کے دستوں ادائیں بازو کی جابر فوجیوں کی تربیت کی جگہ نہیں چاہتے تھے۔ جب امریکہ نے دسمبر 1989 میں پاناما سٹی پر حملہ کیا تو دنیا حیران رہ گئی، جو کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک شہر پر سب سے بڑا ہوائی حملہ بتایا گیا۔ یہ ایک غیر جائز حملہ تھا۔ پاناما اور اس کے لوگ امریکہ کسی اور ملک کے لیے خطرہ نہ تھے۔ امریکی کارروائی کو دنیا بھر کے سیاستدانوں، حکومتوں اور پریس نے مسترد کیا۔ اگر یہ فوجی آپریشن کسی ایسے ملک کے خلاف ہوتا جو اجتماعی قتل دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو، مثلاً پنوچٹ کا چلی، سوموزا کا نکاراگوا، دوبوسنکال، سیلواڈور، صدام کا عراق، پاناما نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے صرف چند طاقتور سیاستدانوں کی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی ہمت کی۔ اس نے ایک نئے کینال کی تعمیر کی امکان کی تلاش کی۔ اس نے کینال معاہدے کی پاسداری پر اصرار کیا، اور اس نے سماجی اصلاح کاروں کے ساتھ بات چیت کی۔
کینال کے پاس جاپانی فنانسنگ اور کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں۔ اسے بہت سارے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ نوریگا اسے یوں بیان کرتا ہے، امریکہ نے 1986 میں ڈسٹیبلائزیشن مہم شروع کی کیونکہ وہ ایک آزاد پاناما کو پاناما کینال پر کنٹرول نہیں چاہتا تھا۔ عوامی مفاد میں افسران کے بطور چھپ کر وہ مجھے گرانے کے لیے پروپیگنڈا مہم چلانے والے تھے کیونکہ وہ ان طاقتور معاشی مفادات کے بارے میں ناواقف تھے جن کی نمائندگی کر رہے تھے۔ واشنگٹن نے کہا کہ یہ ایک آدمی پر مبنی تھا۔ امریکہ نے اپنے نوجوان مردوں اور عورتوں کو بھیجا تاکہ وہ اپنی جانیں اور ضمیروں کو خطرے میں ڈالے، معصوم لوگوں کو ماری، بشمول بہت سے بچے، اور پاناما سٹی کے بڑے حصوں کو آگ لگائیں، صرف اس لیے کہ نوریگا ایک غدار تھا۔ اسے برائی لوگوں کا دشمن، منشیات کی تجارت کرنے والا عفریت کہا گیا، اور اس طرح اس نے انتظامیہ کو 2 ملین آبادی والے ملک پر بڑے حملے کی بہانہ دی۔ مجھے حملہ بہت پریشان کن لگا۔ میں جانتا تھا کہ نوریگا کے باڈی گارڈز تھے، لیکن مجھے اب بھی یقین نہ تھا کہ جیکالز اسے نکال سکتے ہیں۔ مجھے شک تھا کہ اس کے زیادہ تر باڈی گارڈز امریکی فوج کی طرف سے تربیت یافتہ تھے اور انہیں دوسری طرف دیکھنے اسے قتل کرنے کے لیے پیسے دیے جا سکتے تھے۔ جتنا ہی میں نے حملے پر غور کیا اتنا ہی مجھے احساس ہوا کہ بش انتظامیہ ریگن سے ایک بہتر کرنے کا پرعزم تھی اور وہ بڑے پیمانے پر استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کرے گی۔ پاناما کا مقصد عراق جیسے ممالک کو ڈرانے کا تھا اور یہ مرحوم ڈکٹیٹر یوین تھاماس کی میراث کو تبدیل کرنے کا بھی تھا۔ ڈیوڈ ہیرس نیویارک ٹائمز میگزین کے ایڈیٹر اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی 2001 کی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ چاند پر تھا۔ امریکہ نے ہزاروں حکمرانوں، طاقتور آدمیوں، طاقتور مردوں، جونتاس اور وارلورڈ سے نمٹا ہے، لیکن جنرل نوریگا واحد ہے جسے وہ کبھی حاصل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ امریکہ نے ایک اور ملک پر حملہ کیا اور اس کے حکمران کو امریکہ واپس لایا تاکہ وہ امریکی قانون کی خلاف ورزی کے لیے مقدمہ چلے اور قید ہو۔ بمباری کے بعد امریکہ اچانک ایک نازک صورتحال میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا معاملہ ناکام ہو جائے گا۔ بش انتظامیہ کو ویمپ افواہوں کو دبانے کے بعد جارحیت کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، دہشت گردی کے عمل میں پکڑا گیا۔ امریکی فوج نے 3 دن تک پریس ریڈ کراس اور دیگر بیرونی مبصرین کو بمباری والے علاقوں میں داخل ہونے سے روکا جبکہ فوجی ہلاکتوں کو دفن کر رہے تھی۔ پریس نے پوچھا کہ کتنا مجرمانہ رویے کا ثبوت تباہ کر دیا گیا، اور یہ سوال کہ کتنے لوگ موت کی وجہ سے، بروقت طبی امداد کی عدم دستیابی کی وجہ سے مر گئے، کبھی جواب نہ دیا گیا۔ ہمیں کبھی بھی قتل عام کی پوری حد حملے کے حقائق نہیں پتہ چلیں گے۔ ہلاکتوں کی تعداد رچرڈ چینی نے دعویٰ کیا، لیکن انسانی حقوق کے مبصرین نے اسے 3000 سے 5000 کے درمیان تخمینہ لگایا۔ اس وقت نوریگا امریکہ میں واحد شخص تھا جسے جنگی قیدی قرار دیا گیا تھا۔ دنیا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور سیارے کی سب سے طاقتور فوجی طاقت کی طرف سے بے دفاع لوگوں کی تباہی پر غاضب تھی، لیکن امریکہ میں واشنگٹن کے جرائم سے آگاہ لوگ کم تھے۔ پریس کوریج بہت محدود تھی۔ اس کی وجوہات میں حکومتی پالیسی، وائٹ ہاؤس کے فون کالز، پبلشرز اور ٹیلی ویژن ایگزیکٹوز کو کانگریس کے لوگ جو اعتراض کرنے کی ہمت نہ کر سکیں، اور صحافی جو سوچتے تھے کہ عوام کو ہیرو کی ضرورت ہے بجائے غیر جانبداری کی۔ نیوز ڈے کے ایڈیٹر اور ایسوسی ایٹڈ پریس کے رپورٹر پیٹر آئزنر جو پاناما حملے کی کوریج کر رہے تھے، چند استثناء میں سے ایک تھے۔ 1997 میں آئزنر نے نوریگا کی یادداشتوں پر لکھا، امریکہ کا قیدی مینوئل نوریگا کی یادداشتیں۔ نوریگا سے لڑنے کے نام پر کی گئی موت تباہی اور ناانصافی امریکی جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے لیے خطرہ تھی۔ ان کے لوگوں نے ایک ظالم ڈکٹیٹر سے ملک کو بچانے کے بعد ان کے پیچھے مارچ کیا۔ آئزنر کہتے ہیں کہ انہوں نے نوریگا کے ساتھ میامی کی جیل کی سیل میں انٹرویوز کیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ثبوت نوریگا کو الزامات کا مجرم ثابت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے غیر ملکی فوجی رہنما کے طور پر کارروائیاں پاناما پر حملے کو جائز ٹھہراتی ہے، اب وہ امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ وہ نتیجہ اختتام کرتے ہیں، پاناما پر امریکی حملہ طاقت کا غلط استعمال تھا۔ میری سیاسی صورتحال کے تجزیے اور حملے سے پہلے، دوران اور بعد میں پاناما میں میری رپورٹنگ کے مطابق حملہ مغرور امریکی سیاستدانوں اور ان کے پاناما کے اتحادیوں کے مقاصد کی خدمت کے لیے تھا۔ توریجوس سے پہلے کی علیحدگی اور آریاس فیملی کو واپس لایا گیا کیونکہ وہ امریکی کٹپتلیوں کی حیثیت سے کام کر چکے تھے۔ نیا کینال معاہدہ اب متعلقانہ تھا۔
वाशिंगटन ने एक बार फिर वाटरवे पर कंट्रोल हासिल कर लिया। रस्मी दस्तावेजात में कुछ नहीं कहा गया। मैंने वाकयात पर गौर करते हुए और मैन के लिए तमाम काम जो मैंने किया था सोचा कि कितने फैसले मर्दों और औरतों ने किए जो ज़ाती मुहर्रिकात से चलाए जाते थे बजाय तारीखी अहमियत के। हमारे आला हुकूमती अफसरान में से कितने ज़ाती लालच से चलते हैं, कितने जंगें लड़ी गईं क्योंकि सदर नहीं चाहता कि इसके लोग इसे कमज़ोर रहनुमा समझें। SWEC को दिए गए वादों के बावजूद पानामा हमले की वजह से मेरी मायूसी और बेबसी के एहसासात ने मुझे अपनी किताब पर काम दोबारा शुरू करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैंने टोरी जूस पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया। मैंने इसकी कहानी को हमारी दुनिया को परेशान करने वाली बहुत सी नाइंसाफियों को बेनकाब करने का जरिया और अपनी जुर्म की एहसास से छुटकारा पाने का तरीका समझा। मैंने दोस्तों से मशवरा लेने की बजाय खामोश रहने का अज़्म किया। हमने इतनी जगहों पर जो हासिल किया था इसकी वुसअत से मैं हैरान था। मैंने चंद काबिल जिक्र ममालिक पर तवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन जहां मैंने काम किया था और जो बाद में बदतर हो गई थी उनकी फहरिस्त हैरत अंगेज थी। अपनी करप्शन की मिकदार से मैं खौफजदा हो गया। मैंने बहुत सारों की तलाश की थी, लेकिन मैं अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों पर इतना मरकूज था कि मैंने बड़ी तस्वीर ना देखी थी। मैं इंडोनेशिया में नौजवान इंडोनेशियन दोस्तों की तरफ से उठाए गए मसाइल पर परेशान था। मैं पानामा में कैनाल जोन की तारुफ और सिलमोहे के दौरान देखी हुई चीज़ों के असरात से गहराई से मुतासिर हुआ। ईरान में डाक और यामीन के साथ मेरी गुफ्तगू बहुत परेशान कुन थी। लिखने का अमल मुझे एक जायजा दिया। मैंने समझ लिया कि बड़ी तस्वीर न देखना और अपनी कार्रवाइयों की अहमियत को छोड़ देना कितना आसान है। ये कितना सादा लगता है और कितना खुद वजाहती, फिर भी ये तजुर्बात कितने नुकसानदेह हैं। ये मुझे फौजियों की याद दिलाता है। वो शुरू में सादा लौ होते हैं, उन्हें अपने खौफों से निमटना पड़ता है और बक़े पर तवज्जो देनी पड़ती है, हालांकि वो दूसरे लोगों को मारने की अखलाकियात पर सवाल उठा सकते हैं। वो अपने पहले दुश्मनों को मारने के बाद जज्बात से मगलूब हो जाते हैं। वो मरे हुए मर्दों के खानदानों के बारे में सोच सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ वो मजीद लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं और सख्त हो जाते हैं। वो फौजियों में तब्दील हो जाते हैं। मैं एक प्रोफेशनल फौजी बन गया था। अगर आप ये तस्लीम कर लें तो जराइम के इर्तिकाब और सल्तनतों की तख्लीक के अमल को समझना मुमकिन था। मैं समझ सकता था कि अच्छे लोग क्यों इतनी बुरी कारियां करते हैं, जैसे शाह की जालिम खुफिया पुलिस के लिए काम करना, पानामा सिटी पर बमबारी करना। मुझे कभी भी इस हुकूमती एजेंसी से एक पैसा ना मिला जिसका मैं EHM था, लेकिन मैन ने मेरी तनख्वाह अदा की। मैं एक निजी कारपोरेशन की तरफ से मुलाजिम था। ये समझना मुझे कारपोरेट एग्जीक्यूटिव की किरदार समझने में मदद दिया। दुनिया के मंजर पर एक नई किस्म के फौजी उभर रहे थे और वो अपनी कार्रवाइयों से बेहिस हो रहे थी। मैंने लिखा, मर्द और औरतें थाईलैंड, फिलीपींस और दीगर ममालिक में जा रहे हैं। वो दूसरे ममालिक में काम की तलाश में मायूस लोगों को ढूंढने की उम्मीद रखते हैं। वो गरीब, भूखे और सिलमोहे में रहने वाले लोगों का इस्तेहसाल करने के लिए इन जगहों पर जाते हैं और वो उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये मर्द और औरतें मैनहट्टन, सान फ्रांसिस्को और शिकागो में अपने पुरतयश दफातर छोड़ते हैं और आलमी सतह पर पुरतयश जेट लाइनर्स में सफ़र करते हैं, पहली क्लास होटलों में रहते हैं और मुल्क के बेहतरीन रेस्टोरानों में खाते हैं। वो मायूस लोगों की तलाश में जाते हैं। हमारे पास अब भी गुलाम ताजरों हैं। उन्हें अफ्रीका के जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो चार्ल्सटन, हवाना और कारकटाजीना में नीलामियों में बहुत पैसा कमाएं। वो मायूस लोगों को भर्ती करते हैं और एक फैक्ट्री बनाते हैं, जैकेट्स, नीली जीन्स, टेनिस शूज़, ऑटोमोबाइल के पुर्जे, कंप्यूटर के अज्जा और हज़ारों दीगर अशिया बनाने के लिए जो वो अपनी मर्जी के मार्केटों में बेच सकते हैं। वो फैक्ट्री की मलकियत की बजाय एक मकामी ताजिर को अपना गंदा काम करने के लिए हायर कर सकते हैं। ये मर्द और औरतें खुद को सीधे सादी समझते हैं। वो कदीम मकामात और कदीम खंदकात की तस्वीर अपने बच्चों को दिखाने के लिए लेते हैं। वो सेमिनारों में एक दूसरे को पीछे से थपथपाते हुए दूर दराज ज़मीनों की रसूमात के बारे में मालूमात का तबादला करते हैं। उनके बासिस उन्हें यकीन दिलाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो कानूनी है। उनके पास बहुत से इंसानी वसाइल के माहिरीन हैं जो इन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। पुराना गुलाम ताजिर खुद से कहता था कि वो एक ऐसी किस्म से निमट रहा है जो मुकम्मल तौर पर इंसानी नहीं है,
اور وہ انہیں عیسائی بننے کا موقع دے رہا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ غلام اس کی معیشت کی بنیاد ہے اور وہ اس کی معاشرے کی بقا کے لیے بنیادی ہے۔ غلام تاجر خود کو یقین دلاتا ہے کہ مایوس لوگ $1 روزانہ کمانے میں بہتر ہیں بجائے کوئی نہ کمانے کے، اور وہ بڑی دنیا کی کمیونٹی میں ضم ہونے کا موقع پا رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ مایوس لوگ اس کی لائف سٹائل کی بنیاد ہے اور وہ کمپنی کی بقا کے لیے بنیادی ہے۔ وہ کبھی بڑے اثرات اس عمل کے پیچھے معاشی نظام اور دنیا کے بچوں کے مستقبل پر اس کے اثرات کے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں رکتا۔